محترم ناظرین کرام، نماز بہت افضل عبادت ہے، بلکہ تمام عبادتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے نماز کی حفاظت کی تو وہ نماز اس کے لیے بروز قیامت نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے اس کی حفاظت نہ کی تو وہ نہ اس کے لیے نور ہوگی، نہ نجات اور نہ برہان، اور وہ قیامت میں فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ سب پیغمبر کے دشمن رہے۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، قارون نے موسیٰ علیہ السلام پر تہمت زنا لگائی تھی، حامان فرعون کا وزیر تھا اور اسے مسلسل غلط مشورے دیا کرتا تھا، جبکہ ابی بن خلف بہت بڑا گستاخ رسول تھا۔ بے نمازی کا حشر ان سب کے ساتھ ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بعض علماء نے ارشاد فرمایا، تارک نماز یعنی نماز کا چھوڑنے والا، اس کا حشر ان چاروں کے ساتھ محض اس لیے ہوگا کہ یہ چاروں اپنے ملک یا مال یا وزارت یا تجارت میں مشغولیت کے باعث نماز سے غافل رہے۔ چنانچہ جو شخص ملک میں مشغولیت کی وجہ سے نماز سے غافل رہا، اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ جو مال کی وجہ سے غفلت کا شکار ہوا، وہ قارون کے ساتھ۔ جو وزارت کی بنا پر محروم رہا، اس کا حامان کے ساتھ، اور جو تجارت کے باعث دور ہوا، وہ ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ نماز کا چھوڑنے والا، جو نماز کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اس کا حشر ان سب کے ساتھ ہوگا، ان کے ساتھ میں ہوگا۔ وہ ان کے ساتھ میں قیامت کے دن کھڑا ہوگا اور انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک عورت کے بارے میں سوال کیا گیا جو نماز نہیں پڑھتی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، من لم یصلی فہو کافر، جو نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے، یعنی وہ کافر کی مثل ہے۔ یا یہ عمل نماز کا چھوڑنے کا جو انداز ہے یا جو عادت بنا لے نماز چھوڑنے کی، تو یہ عمل اس کے ایمان کے سلب کا سبب بن جائے گا۔ اور مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے، بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرے آس پاس دفن ہو اور اس پر عذاب الہی نازل ہو نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے، اور ایسا سخت عذاب نازل ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے عذاب سے مجھے بھی ایذا پہنچے۔ تو اس لیے خنزیر بھی بے نمازی سے پناہ مانگتا ہے۔ ناظرین کرام، فکر کی بات ہے، توجہ کی بات ہے کہ ہم نہ جانے کتنی نماز چھوڑ بیٹھے ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس اللہ اکبر کی صدا آتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدا آتی ہے، ہمارے کانوں میں گونجتی ہے، لیکن ہم مسجد کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ ہم اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں، اپنے کام میں لگے رہتے ہیں، فضول باتوں میں لگے رہتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ بزرگان دین کا جو طریقہ رہا ہے کہ جب بھی اللہ اکبر کی صدا آتی مسجد کی میناروں سے تو فوراً وہ مسجد کی طرف نکل جاتے اور نماز ادا کرتے تھے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے آپ دیکھیں، صحابہ کرام کے حوالے سے دیکھیں، ان کی سیرت طیبہ کو اٹھا کر کے دیکھیں، تو اذان کی آواز آتی تھی تو چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب رب کی بارگاہ میں ہمیں حاضر ہونا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپس میں بات کرتے
لیکن جب اذان ہوتی، نماز کا وقت آ جاتا، اذان ہوتی تو ہم آپس میں ایسے ہو جاتے تھے جیسے ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم نے نہ جانی کتنی نمازیں قضا کر دی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہمارا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ قبر کا عذاب کتنا سخت ہوگا؟ حشر میں رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم نے سب کچھ بلا رکھا ہے، جبکہ قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال ہم سے ہونا ہے وہ بھی نماز کا ہی ہونا ہے۔ فرمایا گیا روز محشر کی جاگداز بود، روز محشر کی جاگداز بود، اولی پرشش نماز بود۔ قیامت کے دن کسی اور چیز کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، بلکہ سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے نماز کی پابندی کریں، نماز کو مکمل کریں اور جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھیں، مسجد میں جا کر کے نماز پڑھیں، مسجد سے دل لگائیں، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر دیکھیں زندگی میں کیسی بہاریں آتی ہیں۔ آج لوگ رونا روتے ہیں کہ ہمیں یہ پریشانی آ گئی، ہمارے اوپر یہ بیماری آ گئی، ہمیں کسی نے کچھ تعویذ، کچھ ٹونا ٹوٹکا اور طرح طرح کے لوگ ہیلے بہانے کرتے ہیں کہ ہمیں نہ جانے کن کن مصائب نے گھیر رکھا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ناظرین کرام، کبھی آپ نے سوچا کہ ہم نے کتنی نافرمانیاں کی ہیں؟ اللہ کے احکام کو ہم نے بھلا دیا ہے، اللہ کے فرامین کو ہم نے فراموش کر دیا ہے، بھلا دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا غور کریں، توجہ کریں کہ ہمارے 5 وقتہ نمازیں کس طریقے سے ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں، ہم کبھی توجہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ وقت بڑا قیمتی ہے، اگر ایک بار یہ قیمتی وقت نکل گیا تو دوبارہ آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے وقت پر نماز کو ادا کریں اور اپنے رب کو راضی کریں، رب کی رضا کو حاصل کریں، تاکہ یہ قبر کے عذاب سے بھی بچیں، دنیا کے فتنوں سے بھی بچیں اور قیامت کے دن اللہ و رسول کے سامنے ہمیں رسوا نہ ہونا پڑے۔ فرمایا گیا کہ قیامت کے دن نمازیوں کا امتحان لیا جائے گا، بلکہ میں یوں کہوں کہ تمام مسلمانوں کا امتحان لیا جائے گا جو کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ان سے کہا جائے گا کہ رب کو سجدہ کرو، سارے لوگ سجدے میں گر جائیں گے۔ اہل محشر میں جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہوں گے سب رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن اس کے باوجود بھی ان کی کمر نہیں جھکے گی، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ لوگ کون ہوں گے؟ یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں رہ کر کے نمازوں کو ترک کر دیا اور وقت پر نماز نہیں ادا کرتے تھے اور سجدہ نہیں کرتے تھے رب کو۔ آج قیامت کا دن ہے، آج رب کی بارگاہ میں یہ سجدہ کرنے سے محروم رہ جائیں گے۔ پھر اللہ ان پر غضب کی نگاہ فرمائے گا تو ان کے چہروں سے، ان کے جسم سے گوشت جھڑ جائے گا۔ اللہ اکبر! یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب بندہ نماز ادا کرتا ہے، آقا کا غلام نماز ادا کرتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ ذرا سوچے کہ ہم نے اپنے آقا کو بھی بلا دیا، ہم نے اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے، اس ٹھنڈک کو ہم نے چھین لیا۔ ہم نے آقا علیہ السلام کے آنکھوں کی ٹھنڈک پر توجہ نہیں دیا۔ یہ ہے کیا؟ عزیزان ملت اسلام، ناظرین کرام، بے شمار آیت مبارکہ ہیں، بے شمار آیات مبارکہ ہیں، بے شمار احادیث مبارکہ ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز افضل العبادت ہے اور نماز قرب الہی حاصل کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ نماز کے ذریعے بندہ اپنے رب تک پہنچتا ہے اور دنیا میں جب غفلت میں آ جاتا ہے تو بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے رب کی رضا کو حاصل کر لیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عہد کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی بھی نماز ترک نہیں ہوگی، ہم وقت پر نماز کو ادا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔